اللہ نے جو انسان کو ایمان اور عبادت کی اوامر دیے ہیں اس کی طاقت و تخلیقی عوامر سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایمان کہتے ہیں جہنم، اس کے اندر آگ، اس کے سارے دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر لیا جائے اور ایک پتھروں کا اور اس میں جو ہے لوہا اور اس میں ہیرے جواہرات اور اسٹیل سب کو جمع کر کے ایک قلعہ بنا دیا جائے اور جہنم کی ایک چنگاری کو اس پہاڑ پر رکھ دیا جائے، سوچیں تو اس کی اتنی تیز آگ ہوگی کہ سب کو وہ ایک چنگاری پگھلا کر راکھ بنا دے گی۔ لیکن جب ایمان والا ایمان کے نور کو لے کر اور جب گزرے گا جہنم سے، وہاں چنگاری نہیں، پوری جہنم موجود ہے، اس کے اوپر سے گزرے گا، اس کے ایمان کا نور اور اس کے ایمان کی طاقت اور اس کے ایمان کی ٹھنڈک، جہنم چیخ پڑے گی، جز یا مومن، اے ایمان والے اپنے ایمان کے نور کو لے کر جلدی گزرو، کہیں تمہارے نور کے یہ انوارات، ایمان کے یہ انوارات میری دوزخ کی تیزی کو ٹھنڈا نہ کر دیں۔ تو وہ ایمان دنیا میں کتنا فائدہ دینے والا ہے؟ سب سے پہلا امر تو اللہ کا ایمان کا ہے کہ ایمان کے ایک ذرے کی قیمت، جو سابقین ہیں، اولین ہیں، انبیاء، سید الانبیاء، انبیاء کے اتباع، ان کے انصار، اور پھر ان میں سے صالحین، شہداء، وہ جنتوں میں چلے جائیں گے، صالحین جو پہلی دفعہ شروع ہی سے داخل ہوں گے، اور پھر گناہوں والوں کا معاملہ آئے گا، اور اللہ اگر مغفرت کرنا چاہیں تو بخش دیں۔ اللہ نے سب سے زیادہ عظمت اور شرافت اور عزت اور سب سے بڑا حکم اپنی عبادت کا یہ انسان کو دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آسمان کو میری ہاں حکم مان رہے ہیں لیکن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہیں، یہ زمین کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، نہیں، حکم دیا ہے اور حکم سے جکڑی ہوئی ہے، نافرمانی کر نہیں سکتے۔ لیکن کیا عظمت ہے اے انسان تیری کہ 7 ارب انسان ابھی زمین کی گود پر ہیں، اور زمین کے کتنے صحرا اور کتنے جنگلات اور یہ کتنے جو ہیں کتنے میدان اور کتنے زمینیں خالی ہیں، اور تم 7 ارب انسان، اور کیسے تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، پوری کرنے والے اللہ ہیں۔ اے انسان، تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کیا ہے کہ اللہ جو چاہیں، اللہ کی چاہت کو اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی بھیجے ہوئے انبیاء کے اور نبیوں کے طریقے کے مطابق جو ہے ماننا، یہ عبادت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ ساری کائنات تمہاری خدمت میں لگائی، اور کس عظمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کتنی صلاحیتیں دے کر اور کس عقل سے نواز کر کائنات کا مخدوم بنایا، اور تم یہ سمجھو کہ دنیا میں تو ہم پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی اگلی نسل کو چلانے کے لیے اور رہنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اس لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ بیکار مقصد، کیا تم نے یہ گمان کر لیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ جو دنیا دارالامتحان اور عبادت کے لیے بنائی، وہ جب وہاں پر اللہ کو دنیا کا چھوٹا سا برتن، جب اللہ کی رحمتیں، نعمتیں بارشوں کی طرح برس رہی ہیں، اب 7 ارب انسان سانس لے رہے ہیں، ان کے لیے آکسیجن، اور پھر ان کی ناک کا نظام اور ان کے پھیپھڑے اور اس آکسیجن کا پورے جسم میں پھرنا، اور پھر سارا جسم کے سارے نظام یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ ایک انسان کے ایک نظام میں بھی گڑبڑ ہو جائے کہ جی اس کا انتقال ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کہ گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں انتقال ہو گیا؟ کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی یا دل کی دھڑکن رک گئی تھی؟ کیا ہوا کہ اس کے جگر میں گرمی ہو گئی، بڑا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا؟ یہ خون چلتے ہوئے کوئی اس کا ٹکڑا دماغ کی رگ میں رک گیا، کیا ہوا؟ کہ یہ بادشاہ
اور یہ رنگ میں دوسروں کو گرانے والا اور یہ کہنے والا میرے جیسا کون ہے، آج اس کو فالج ہوا ہے، اڑھایا ہے، کر رہا ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کو باندھا ہوا ہے اور وینٹیلیٹر پہ اس کو دیا ہوا ہے، اور پائپ کے ذریعے غذا اور اس کی گندگی کو بھی پائپ کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔